غیرت کے نام پہ قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، آپ اس پہ مجھے بتائیں گے، پھر میں تھوڑا سا اس معاملے پہ اور آپ سے ایک دو چیزیں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ اسامہ بھائی۔ دیکھیے، انسانی جان، شریعت کے 5 مقاصد ہیں جن میں جان کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، اس میں فیملی کی حفاظت ہے، ویلتھ کی حفاظت ہے، اوور آل سوسائٹی کی حفاظت ہے۔ تو جان اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح حکم دے گا اسی طرح جان لی جائے گی۔ فار ایگزامپل کوئی کرمنل ہے اور اس سے کوئی قتل ہو گیا ہے، تو اس کو بدلے میں اگر قتل کرنا ہے تو وہ شریعت بتائے گی نا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کس طرح سے، اگر اس کی جان لینی چاہیے تو کس طرح سے لینی چاہیے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے اس لاء کو ہاتھ میں لینا obvious سی بات ہے، چاہے جو مرضی کرائم ہے، اور کسی کی جان لے لینا، جا کے کسی کو گولی مار دینا، چاہے غیرت کے نام پہ ہو یا کسی اور چیز کے نام پر ہو، تو obviously اس کی شریعت میں نہ اجازت ہے، نہ ہمیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی قبیلے نے اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے غیرت کے نام پہ کسی کو مار دیا ہو۔ obviously ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ قاضی کے پاس کیس جائے گا، قاضی حالات کو دیکھے گا، اور اس کے بعد جو اسلامی حدود ہیں، جو پنشمنٹس ہیں، اس کے مطابق پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو غیرت کا اس طرح کا کانسیپٹ کہ غیرت کے نام پہ کسی کو مار دینا، تو اس کی تو کہیں سے بھی گنجائش دین اسلام میں ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا علی بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فار انسٹنس میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی غلط کاری میں نظر بھی آتا ہے یا پتہ چلتا ہے آپ کو، تو جہاں تک میرا محدود علم ہے اس کے مطابق بھی اس کا ایک میکانزم ہے، اس کی گواہیاں ہیں، اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس پہ تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کر دیجیے گا۔ دوسرا میں آپ سے اس پہ شارٹلی ایک اور چیز بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس صورت میں بھی بھائی، خاوند، بیٹا، کوئی ایسا رشتہ، کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سزا پہ عمل درآمد کرے، چاہے وہ سنسار کرنا ہے کیونکہ شادی شدہ کے لیے الگ ہے، غیر شادی شدہ کے لیے الگ ہے، تو کیا اس میں اس طرح سے قانون ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے؟ اصل میں اس کو ویجیلانٹی جسٹس کہتے ہیں، کہ جب انسان خود قانون ہاتھ میں لے لے۔ دیکھیے پھر کیا مقصد ہے، شریعت کا کیا مقصد ہے، پھر قاضی کا کیا مقصد ہے، پھر کورٹ سسٹم کس لیے ہے، لاء انفورسنگ ایجنسیز پھر کس لیے، پھر ان کا کیا کام ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بدکاری بھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اگر شادی شدہ کوئی جوڑا ہے، اس سے یہ عمل ہو گیا ہے، لیٹس سے فورنیکیشن، زنا ہو گیا ہے، تو بڑا اسٹرکٹ کرائیٹیریا ہے اس کا کہ 4 گواہان موجود ہونے چاہیے۔ بلکہ اس میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور شکایت لگائی گئی ان کے بارے میں، تو 4 صحابہ ہی تھے جنہوں نے گواہی بھی دی۔ تو حضرت عمر نے اتنا اسٹرکٹ کرائیٹیریا کر دیا، حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، بڑی تھوڑی سی گرافک بات ہے لیکن میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم نے اس طرح سے دیکھا ہے انہیں جس طرح سے سوئی میں دھاگا انٹر ہوتا ہے، یعنی کتنا اس کو اس لیول کا اسٹرکٹ کر دیا کہ کیا تم نے اس طرح دیکھا ہے؟ تو 3 نے کہا اس طرح دیکھا ہے، ایک نے کہا اس طرح سے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عمر نے کیس کو ڈسمس کر دیا۔ یعنی اسلامی جو شریعت کا مزاج ہے اسامہ بھائی، وہ یہی ہے۔ بلکہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، انہیں نکال کے بھی رکھی ہوئی ہے، ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Avoid applying hudud punishments as much as you can. If there is any way out for the accused, let him go. It is better for the ruler to err in forgiveness than to err in punishment. اچھا، اس کی صحت پہ بات ہو سکتی ہے، اس حدیث کی صحت ضعیف ہے، صحیح ہے، لیکن اگر یہ حدیث کی صحت ضعیف بھی ہے تو جو مزاج ہمیں ملتا ہے، نبوی مزاج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص خود آیا، اس نے اقرار کیا میں نے زنا کیا ہے، اور اس نے 4 بار خود گواہی دے دی۔ اس کے 2 طریقے ہیں نا، ایک ہے کہ بندہ سیلف ایکنالج کر لیتا ہے، اور 4 بار وہ قسم کھاتا ہے، 4 بار کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے، تو پھر اس پہ حد پنشمنٹ لگ جائے گی کیونکہ وہ خود گواہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ لوگ آ کے گواہی دیں گے کہ اس نے، یہ 2 طریقے ہیں۔ تو انہوں نے 4 بار خود اس طرح سے کہا، تو ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چانس دیا کہ چلا جا، اللہ نے تیرا گناہ چھپا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا چاہ رہے ہو تم؟ لیکن وہ بس ان میں شاید ایک وہ گلٹ اتنا تھا کہ مجھے یہیں پہ پنشمنٹ مل جائے۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس نے اس طرح سے اقرار کیا، نبی نے اس سے کہا کہ اچھا جائیے، آپ ابھی حمل سے ہے تو لیٹس ویٹ 9 months۔ اچھا، اس میں 9 months میں ان کے پاس چانس تھا، توبہ کر لیتی، ایک چانس دیا کہ گو بیک،
ریفلیکٹ آن دس, اللہ سے توبہ کرو. وہ پھر آ گئی 9 months بعد. تو اللہ کے نبی نے پھر کہا اچھا اب تو یہ بچہ ہو گیا ہے تو دودھ پلائیے اسے. تو اس کو اب ٹائم لگا دودھ پلانے میں, یعنی 2 years تو کم از کم آپ دودھ پلائیں گی نا. اب 2 سال میں بھول جاتا ہے بندہ, اس کی زندگی آگے چل جاتی ہے. اچھا وہ پھر آ گئی, تو پھر اب ظاہر ہے مجبوری, اب کیا کیا جائے جب وہ خود ایک انسان بار بار آ رہا ہے. تو پھر ان پہ حد پنشمنٹ لگی, اور وہ مطلب وہ والی تھی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, جس کو ہم جو ہے وہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں سنگسار. جی. تو ان کے خون کا چھینٹا جو ہے ایک صحابی پہ پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب, لیکن خیر جو بھی صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ, اللہ کی لعنت ہو ان پہ, اور مطلب تھوڑا اس طرح کا اظہار کیا کہ یہ ناپاک خون یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ خون کی جو چھینٹیں گری ہیں اس طرح سے نہ کہو, کیونکہ اس عورت کی توبہ اگر پورے مدینہ میں تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہوگی, یعنی اتنی اس کی توبہ تھی. تو دیکھیں مزاج کیا نظر آ رہا ہے. حدیث میں نے سنائی تو اس پہ آرگیو کر سکتا ہے حدیث کی صحت پہ, لیکن اینی وے ہمیں نبوی مزاج یہ نظر آ رہا ہے کہ معاف کرنے کا حکم ہے, لیٹ گو کرنے کا حکم ہے, اگر ظاہر بھی ہو گیا اس کو چھپانے کا حکم ہے, توبہ کر لی جائے, ٹھیک ہے, چانس دیا جائے اگلے کو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں مزاج تو یہی نظر. ایسے ہی اگر لوڈ ونز آپ کے جو ہیں آپ کو ان کا پتہ چلا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ, تو اس پہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بھی تو بہت چلے جاتے ہیں نا. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, کوئی چیز بنا کے کوئی ویڈیو بنا کے کچھ جو ہے وہ کر دی, اس کی تحقیق کی جائے. اور اس پہ بھی میں صرف کلیئرٹی کے لیے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, اس پہ بھی معاف کرنے کا اجر زیادہ ہے. بے شک اسامہ بھائی, دیکھیے مزاج شریعت کا پہلی بات عیب کو چھپانا ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں پھیلیں زیادہ گناہ عام ہو جاتا ہے. آج کل میڈیا بھی خبریں زیادہ ایسی پھیلاتا ہے جن کو ایکچولی چھپانے کا حکم ہے, ٹو بی آنیسٹ. جیسے سورہ نور کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ آیت ہے نا کہ جو لوگ مسلمانوں میں چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. وہاں سے ایکچولی اس کی تفسیر یہ ہے جو یہ چاہتے ہیں جو فحش خبریں پھیل جائیں. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان پہ اللہ معاف کرے, ایک اسکینڈلس نیوز آئی, ایک الزام لگا, اور پھر اس کی صفائی اللہ نے خود پیش کی. تو اس اسکینڈل کی وجہ سے کافی صحابہ ایون اس کا شکار ہو گئے. جیسے حضرت مستح کا آتا ہے, ابوبکر صدیق کے جو ایک ریلیٹیو تھے. حضرت حمنہ کا آتا ہے جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے, صحابیہ کی بہن ہے, خود بھی صحابیہ ہیں. تو حضرت عائشہ کا بڑا دل دکھا اوبویسلی, کیونکہ انسان ہیں, افیکٹ ہو جاتے ہیں. حسان بن ثابت کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی افیکٹ ہوئے, لیکن اللہ نے بڑی سخت ڈانٹ لگائی سورہ نور میں کہ کیوں نہیں تم نے حسن ظن دیا, کیوں نہیں تم نے یہ کہا کہ نہیں یہ نیوز غلط ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو غلط الزام لگاتے ہیں ان پہ 80 کوڑوں کی سزا بھی مقرر کر دی کہ یا تو گواہ لاؤ یا تو 80 کوڑے. دیکھیں دس از سیریس اسٹف. اسامہ بھائی دیکھیں ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں, ہم ویسٹ کی اکثر مثال لیتے ہیں, ٹھیک ہے ویسٹ میں کچھ اچھی چیزیں ہیں, ہم پورا ان کے معاشرے کی ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہیں, لیکن اکثر ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کے لاء کی. لیکن آپ اسلامی لاء دیکھیں, آپ کسی عورت کو گالی دیں گے, برا بھلا کہیں گے, تو اسلام کہتا ہے 80 کوڑے ثابت کرو, ٹھیک ہے, جو تم نے بات اس کے بارے میں کی ہے, نہیں تو پھر آ جاؤ. تو یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے کہ اسلام کا مزاج, اسلام انسانی جان کو پروٹیکٹ کرنے آیا ہے شریعت, نہ کہ عذاب دینے, نہ کہ جو ہے نا اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے, اس کو چانسز دینے چاہیے اس انسان کو. بہرحال لیکن شریعت اپنی جگہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر اسامہ بھائی سنگسار والا بالکل سزا ہے, حدیث سے ثابت ہے, تاریخ سے ثابت ہے. تو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, لیکن مزاج آپ سنگسار بھی لوڈ ونز یا اپنے نہیں, قاضی کی عدالت کے حکومت وقت جو ہے اس پہ وہ وجیلانٹی جسٹس, میں نے جیسے شروع میں کہا اپنے ہاتھ میں, جیسے اس طرح تو فتنہ پھیلے گا. یہ تو فساد ہے, بلکہ فساد کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے, قتل سے زیادہ فساد بری چیز ہے. کیونکہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دو گے, ہر بندہ لاء کو اپنے ہاتھ میں, ہر بندہ دوسرے کو مار رہا ہوگا. یہی تو ہو رہا تھا اسامہ بھائی. اگر آپ عرب سوسائٹی دیکھیں کیا ہوتا تھا, قبیلے والے آپس میں لڑتے تھے, وہ ایک مارتا تھا, وہ آگے سے 10 مارتے تھے, اس کے بعد وہ ان کے 20 مارتے تھے جا کے. تو یہی تو اوس اور خزرج 7 سینچری سے وہ لڑائی کر رہے تھے. تو اسلام پھر کس لیے آیا, شریعت کس لیے, ان لڑائیوں کو رکوانے, جسٹس کو اپنے ہاتھ میں لینے. شریعت کا مزاج سارا یہ ہے, تو اس سے فساد پھیلے گا, سیدھی سی بات.